الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم اہل ایمان کے اتحاد کی مثال کے بارے میں پڑھیں گے، جس کا ذکر سورۃ الصف کی آیت نمبر 4 میں ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم مرصوص. بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں صف بنا کر جنگ کرتے ہیں، گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی عمارت ہوں۔ یہ مثال سورۃ الصف کی ابتدائی آیات میں بیان ہوئی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح اور وہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اور پھر فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی والی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ اس کے بعد اس آیت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں کو پسندیدہ عمل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ان آیات کے شان نزول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن وسلم کے چند صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے، آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ہم نے کہا کہ اگر ہم جان پاتے کہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے تو ہم اسی پر عمل کرتے رہتے۔ یعنی اس کے ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ موت تک وہی کرتے رہتے، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی، فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ سے آگے تک۔ اور پھر وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، یعنی اگر تم نے یہ کہا ہے تو پھر اب کرنا بھی ہوگا، کہ مومن کا قول اور فعل ایک جیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قول و فعل میں تضاد سخت ناپسند ہے، اسی لیے فرمایا کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بات سخت ناپسند ہے، اور مقت کہتے ہیں کسی سے سخت بغض اور اناد رکھنے کو، سخت ناراض ہونے کو، بیزار ہونے کو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بات بڑی بیزاری والی ہے کہ تم جو کہو اس پر عمل نہ کرو، جو تم کرتے نہیں وہ بس صرف باتیں کرتے رہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو بیان کیا جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے، اور وہ کیا کہ صف بستہ ہو کر اللہ کے راستے میں جد و جہد کی جائے۔ تو چونکہ پچھلی آیات کا تعلق جہاد سے تھا، اس لیے جہاد ہی کی مثال یہاں پر بیان کی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے۔ یحب، علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بندے سے محبت کرنا، اس سے مراد اللہ کا بندے سے راضی ہو جانا ہے، خوش ہونا ہے، اس کی تکریم کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے مقام کا بلند ہونا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی محبت بھی کرتا ہے، بندوں سے راضی بھی ہوتا ہے. یعنی ایسے خوش قسمت لوگ اس پلانٹ پہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور جن کے عمل سے وہ راضی اور خوش ہو جاتا ہے. مسلمانوں میں سے بعض گروہوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا اور یہ محبت کرنا ایک کمزوری کی علامت ہوتی ہے، لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب نہیں کر سکتے. لیکن جب ایک بات صریح نص سے ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے، اس صفت کو جھٹلا بھی نہیں سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، کہ وہ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے. تو محبت کرنا کمزوری نہیں ہوتی، محبت کرنا ایک خوبصورت جذبہ ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ بندوں کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں تو بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کی صفات جیسی صفت کسی انسان کے اندر پائی ہی نہیں جاتی. بہرحال ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اس کا اظہار سورۃ المائدہ میں بھی ہوتا ہے، یحبہم و یحبونہ، کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. یحبہم، وہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ یحبونہ، اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں. اور آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا. یعنی یہ صرف صحابہ کرام کے بارے میں یا فرسٹ جنریشن کے بارے میں بات نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے. اور حقیقت یہ ہے، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں. اگرچہ یہ حدیث بہت دفعہ آپ نے سنی ہوگی، لیکن مجھے اس حدیث کو پڑھنا اور اس کو بیان کرنا بہت ہی اچھا لگتا ہے. یعنی مجھے اس حدیث سے ہی محبت ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں بے شک میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل علیہ السلام حاملین عرش میں اس کا چرچا کر دیتے ہیں. آسمان والے حاملین عرش کی ملی جلی آوازوں کا شور سنتے ہیں تو ساتویں آسمان والے بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں. یعنی پہلے جبریل، پھر حاملین عرش، پھر ساتویں آسمان والے، پھر ہر آسمان والے. یعنی محبت آہستہ آہستہ ہر آسمان پہ اتار دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی مقبولیت آسمانی دنیا تک آ جاتی ہے. پھر اس کا ذکر زمین پر اتر آتا ہے، پھر زمین والے اس سے محبت کرتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس سے سبھی محبت کرتے ہوں، تو اس زمین والوں سے مراد پھر کیا ہے؟ زمین کے اندر جو مخلوقات رہتی ہیں ام، وہ، اور انسانوں میں سے وہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں پھر وہ اللہ والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. کیونکہ پیغمبروں کی بھی شدید مخالفت ہوئی، جبکہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں. تو مراد اس سے یہ ہے کہ اہل ایمان، اہل ایمان جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہ کرتا ہو. اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے پھر وہ ایسے کام بھی کرے گا کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. کیونکہ جو محبت کرتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ اس سے بھی محبت کی جائے. یعنی جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم اس سے جواباً محبت ہی چاہتے ہیں. تو پھر کون ایسا ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے اور پھر جواباً یہ نہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرے؟ تو پھر وہ ان کاموں میں لگ جاتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو یہاں پر وہ کام بتایا گیا کہ جو کاموں میں سے بہت ہی افضل کام ہے اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور وہ ہے اللہ کے راستے میں قتال. یقاتلون فی سبیلہ، فی سبیلہ یعنی اس کی خاطر اور اس کی اطاعت میں. اور قتال جو ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ کی ایک قسم ہے اور جہاد کی چوٹی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاد کی مختلف اقسام ہیں. کلام کے ساتھ جہاد، مال کے ساتھ جہاد، خواہش نفس کے خلاف جہاد، شیطان کے ساتھ جہاد، دنیاوی لذتوں، شہوات اور شبہات کے خلاف جہاد. لیکن یہاں اس آیت میں جس جہاد کا ذکر کیا گیا وہ قتال ہے جو میدان جنگ میں ہوتا ہے یا باقاعدہ ایک لڑائی کی شکل میں ہوتا ہے، اور جس کی غرض کو یعنی فی سبیل ہی جو ہے
یعنی جو اس کا مقصد ہے کرنے والے کا وہ صرف اللہ کی رضا ہے، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، نہ دنیا کمانا ہے اس جہاد کا مقصد، اور نہ ہی اپنے جھنڈے لہرانا ہے، بلکہ اللہ کے دین کی گواہی دینا اور اللہ کی راہ میں جان دینا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو محبت کرتا ہے پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں اپنی قیمتی چیزیں پیش کرتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی بندہ پھر اللہ کی محبت میں اپنی محبوب چیزوں کو قربان کر سکتا ہے، اپنی نیند قربان کر سکتا ہے، اپنی اولاد کو، اپنے گھر بار کو، اپنے وطن کو، اپنے آرام کو، سکون کو، صحت کو، ہر چیز کو، یعنی کوئی بھی چیز پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ پیاری نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اس کو اپنی جان بھی نہیں پیاری ہوتی اللہ سے بڑھ کر، اور وہ جان دینے سے بھی نہیں کتراتا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو ابن قیم کہتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک ان لوگوں کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جن سے اللہ محبت کرتا ہے جب تک وہ تلوار سے جہاد سے پہلے کچھ چیزوں سے جہاد نہ کر لے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ انسان ایک ہی جمپ میں آخری درجے تک پہنچ جائے، بلکہ اس سے پہلے جو چیزیں ہیں ان کو بھی کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ یقیناً محسنین کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج فقہ القلوب کے آتھر سے میری بات ہو رہی تھی، ایکچولی میرے واٹس ایپ کے اوپر آٹو رپلائی جا رہا ہے تو وہ پریشان ہوئے، اور انہوں نے، ان کے میسیجز آتے رہتے ہیں، جو نئی کتابیں آتی ہیں یا نئے ان کے لیکچرز آتے ہیں تو وہ انٹیمیشن دیتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہ میں انگریزی سمجھتا ہوں نہ میں اردو سمجھتا ہوں، تو آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں مجھے بتائیں۔ تو پھر خیر اتنی میں عربی میں کمیونیکیٹ کر لیتی ہوں، تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ کہ کچھ وجوہات کی بنا پر مجھے یہ میسیج رکھنا پڑا ہے، تو اس میں آپ پریشان نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے اور کیا کام ہو رہا ہے، تو فقہ القلوب کے بارے میں بھی بات ہوئی، تو اس پہ انہوں نے ایک دو جملے بڑے اچھے بتائے۔ علم والے کی چند لمحوں کی صحبت بھی جو ہوتی ہے وہ جیسے موتی جھڑ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہیروں کی تلاش میں انسان، اور یک کوئی ایسی جگہ نظر آ جائے جہاں سے مل رہے ہوں۔ تو انہوں نے دو باتیں بڑی اہم کہیں، اور ان میں سے ایک بات تو میں نے شیئر بھی کی تھی آج ایک گروپ میں، اور انہوں نے کہا کرونا کی میں نے تھوڑی سی ذکر کیا، تو کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ جب تیز آندیاں آتی ہیں تو وہ بادلوں کو جمع بھی کر دیتی ہیں، اور پھر اس سے بارش برستی ہے، اور متفرق گروہ جو ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یعنی عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، کہ ایک چیز جس کو برا سمجھتے ہیں وہ اس کے کئی اور فائدے بھی ہوتے ہیں، تو ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے، فائدوں پہ ہی نظر رکھنی چاہیے۔ دوسری بڑی اہم بات انہوں نے کہی، اور وہ یہی تھی کہ انسان کتابوں سے، انفارمیشن کے مختلف ذرائع سے علم حاصل کر سکتا ہے جس کو درایت کہتے ہیں، لیکن ہدایت صرف اس وقت ملتی ہے جب انسان والذین جاہدوا فینا محنت کرتا ہے، اٹموسٹ اسٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، تو اس وقت ہدایت ملتی ہے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا جہاد ہوتا ہے، یہ بہت بڑی جد و جہد اور اٹموسٹ اسٹرگل ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو صحیح رستہ ملتا ہے۔ یعنی صحیح رستہ پانے، اس رستے پہ چلنے، پھر منزل تک پہنچنے کے لیے انسان کو مشقت کرنی پڑتی ہے۔ یعنی اس کے لیے پھر اتنا کافی نہیں ہوتا کہ انسان کبھی کوئی کتاب اٹھا لے اور ادھر سے پڑھ لے، اور کبھی کوئی آرٹیکل پڑھ لے، اور کبھی کوئی کہیں سے ریسرچ، اور کہیں گوگل سے کچھ نکال کے کوئی ادھر ادھر کی رینڈم چیزیں پڑھ لے، تو اس سے انسان بکھر بھی سکتا ہے، کیونکہ کہیں سے کچھ ملے گا کہیں کچھ، اور پھر ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ مسائل کا استنباط کر سکے اور ساری چیزوں کو جمع کر کے اس سے کوئی مفید چیز نکال سکے۔ یہ چیز سخت محنت کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے، جس کے لیے کتاب، استاد اور ایک تعلیم کا ماحول چاہیے۔ تو یہ چیز پھر انسان کو زندگی میں ایک ڈائریکشن دیتی ہے اور ایک جم کے کرنے کا کام۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ سیلف اسٹڈی کرتے کرتے علماء بن جاتے ہیں، یا تو ان کی جو سوچیں ہوتی ہیں وہ عجیب بکھری سی ہوتی ہیں، لیکن وہ لوگ جو باقاعدہ علم کو حاصل کرتے ہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور باقاعدہ اس کو سیکھتے ہیں،
ان کی اپروچ مختلف ہوتی ہے. تو بہرحال یہاں پر جو بات ہو رہی ہے ابن قیم کے حوالے سے وہ یہی کہ بندہ ان لوگوں کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور وہ یہ یقاتلون فی سبیلہ سے پہلے کے بھی کچھ مراحل ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلے تو ہدایت کے لیے جد و جہد ہے. پس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ابن قیم کہتے ہیں، پس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کو جہاد کے ساتھ معلق کیا ہے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ ہدایت میں کامل وہ ہے جو سب سے زیادہ محنت کرنے والا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو جہاد فرض ہے وہ نفس کے خلاف جہاد ہے، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان سب سے جیت سکتا ہے لیکن اپنے سے ہار جاتا ہے، کیونکہ اپنی خواہشات کے آگے بند باندھنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا، اپنے احساسات کو، یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بعض اوقات آپ دیکھیے کہ انسان روب سے، دھونس دھاندلی سے، پریشر ڈال کے کسی سے کوئی کام نکلوا لیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، حالانکہ اگر دوسرا شخص سامنے والا صرف آپ کے پریشر کی وجہ سے کوئی کام کر رہا ہے تو آپ جیتے نہیں ہیں، یہ آپ کی ویکنس ہے، آپ ابھی بھی کمزور ہیں. جیتتا وہ ہے جو دلوں کو جیت لیتا ہے، اور جب لوگوں سے کام لیتا ہے تو اس طرح کہ وہ دل و جان لگا کر آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائیں، کیونکہ جب تک لوگوں کے دل آپ کے ساتھ نہیں ہیں آپ کی ٹیم نہیں بن سکتی. کام کرنے کے لیے، یعنی اگر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، یعنی فی سبیل ہی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو پھر اس سے پہلے آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان عجب کا شکار ہوتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، میری عقل بڑی ہے، میرا تجربہ بڑا وسیع ہے، میری ڈگریاں بہت بڑی ہیں، جو میں سوچ سکتا ہوں، جو میرا مشورہ ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. یہ ساری انسان کی حماقتیں ہیں. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے، ہر تجربے والے کے اوپر ایک اور تجربے والا ہوتا ہے. بعض لوگ اپنے آپ کو بہت اچھی طرح ایکسپریس کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کام کے ہوتے ہیں لیکن بہت ایکسپریسو نہیں ہوتے. تو ایسے لوگوں کو بھی پہچاننا، ان کو ساتھ لے کے چلنا. دیکھیں ساتھ اسی وقت چلتے ہیں نا کہ جب ایک جیسی رفتار ہو. جب ایک جیسی رفتار ہوتی ہے تو جو تیز چلنے والے ہوتے ہیں ان کو ذرا سا سلو ہونا پڑتا ہے، اور جو کمزور ہے ان کو ساتھ ملا کے چلنا پڑتا ہے، اور قدم سے قدم ملا کے آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے پھر اپنے اندر کچھ چیزیں لانا بڑا ضروری ہے، اور ابن القیم کی بات جو ہے یہ بڑے کام کی بات ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو جہاد فرض ہے وہ نفس کے خلاف جہاد، خواہشات کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، اور دنیا کے خلاف جہاد ہے. بس جو بھی اللہ کے لیے ان چار چیزوں سے جہاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پسند کے راستوں کی طرف ہدایت دے گا جو اسے جنت تک پہنچا دے گا، اور جو جہاد کو ترک کر دے گا وہ اسی قدر ہدایت سے محروم ہوگا. جو اس محنت کو ترک کرے گا، یعنی یہ ساری جو اپنے ساتھ اور شیطان اور ان سب کے ساتھ سٹرگل ہے، اتنا ہی ہدایت سے دور ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا. جنید بغدادی کہتے ہیں جو لوگ ہماری خاطر اپنی خواہشات سے جہاد کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں ہم انہیں اخلاص کے راستوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. اور کوئی شخص، کیونکہ یہ فی سبیلی کی بات آ رہی ہے نا، اللہ کی خاطر جہاد، اور کوئی شخص اس وقت تک ظاہری دشمن سے جہاد پر قادر نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس باطنی دشمن کے خلاف جہاد نہ کرے. تو جس کو اس دشمن پر مدد مل گئی اسے ظاہری دشمن پر بھی مدد حاصل ہو جائے گی، اور جسے اس دشمن نے مغلوب کر دیا اور ظاہری دشمن بھی اسے ظاہری دشمن بھی مغلوب کر دے گا. یعنی جو اپنے اندر کے نفس کے دشمن کو مغلوب نہیں کر سکا، کنٹرول نہیں کر سکا، اور جو شیطان کے مقابلے میں ہار گیا، وہ پھر چاہے تلوار اٹھا کے جنگ کر رہا ہے یا کہیں جا رہا ہے، وہ ٹیم کے ساتھ نہیں چل سکتا، وہ ساتھ نہیں مل سکتا، اور پھر وہ کامیابی کا راستہ وہاں نہیں ملا کرتا. اور اللہ کے راستے میں نکلنا جو ہے بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے.
یعنی مال اور نفس دونوں کے ساتھ. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے، چاہے نماز پڑھنے کا معاملہ ہے، چاہے روزہ رکھنے کا معاملہ ہے، چاہے قتال کا معاملہ ہے، چاہے کوئی بھی ہے. یعنی سب سے پہلے تو اپنے اپنے اندر کے سرکش گھوڑے کو کنٹرول کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ مومنوں میں سے کون ایمان والا ہے؟ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ اوپر میں لوگوں میں سے افضل اور یہاں مومنوں میں سے کامل ایمان والا، یعنی ایمان کا کمال ہے یہ. اور جنت میں بلند درجات کس کے لیے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں، اور ان 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے. اتنے بلند مرتبے ہیں کیونکہ یہ سب سے مشکل کام ہے. اپنے نفس کی قربانی بھی مشکل ہے اور اپنی جان دینا بھی بڑا مشکل کام ہے. یعنی موت جو ہے وہ ایک خوفناک تصور ہے، لیکن جب انسان اللہ کے راستے میں جان دیتا تو وہی تصور ایک خوشگوار تصور ہو جاتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مردہ نہیں کہتا، کہ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. پھر فرمایا کہ کس طرح قتال کرتے؟ صفن، صف بنا کر. صف صاد فا فا سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خط مستوی پر کھڑا کرنا. جیسے انسانوں کو ایک صف میں کھڑا کر کے ایک لائن میں کھڑا کرنا، یا ایک لائن میں درخت لگانا، یا کسی بھی چیز کو ایک لائن میں کر دینا، یعنی لائن اپ کر دینا، یوں کر دیں. اور صف صف ہموار میدان کو کہتے ہیں. گویا وہ ایک صف کی طرح، جیسے صف ہموار ہوتی ہے تو ہموار میدان صف صف کہلاتا ہے. جیسے سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے نا فَيَذَرُهَا قَاعًا، قاع کہتے ہیں میدان کو، صف صفا ہموار میدان. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، جس میں نہ کوئی ٹیڑھا پن عوج، ولا امتا اور نہ کوئی ٹیلا، کچھ بھی نہیں، اسٹریٹ بالکل سموتھ. اور صفوف وہ اونٹنی جو زیادہ دودھ دینے کی وجہ سے 2 یا 3 برتن بھر دے، یا وہ جو دودھ دونے کے وقت اپنی ٹانگوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دے، اسٹریٹ کر دے. اور صفصاف بید کے درخت کو کہتے ہیں. بید آپ نے کبھی دیکھی ہوگی جس سے یہ کین جو ہوتی ہے، تو آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح اسٹریٹ ہوتے ہیں. تو یہ صفصاف کہلاتی ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ صفن، صف بناتے ہیں. اور جیسا کہ نماز کی صف ہوتی ہے، یعنی صف بنانے کا مقصد کیا ہے کہ ایک یہ ہے کہ ڈسپلن رہے انتظامی امور کے حساب سے. دوسرا یہ کہ ہر کوئی اپنی جگہ پر ہو جو جہاں وہ فٹ آتا ہے، یعنی ہر ایک کی اپنی ذمہ داری اور وہ اپنی ذمہ داری کی طرف اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہو. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب کوئی کام اللہ کے راستے میں کیا جائے تو صرف لائن بنانا ہی سیکھے. وہ تو پہلی چیز ہے، یعنی ڈسپلن تو پہلی چیز ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ہو، ہر ایک کی ذمہ داری وہی ہو جو اس کے نبھانے کے لائق ہے، اور جس کو جو ذمہ داری دی جائے وہ اس پہ گڑ جائے، اس پہ جم جائے. اور اگر وہ اس پہ جمے گا نہیں، جیسے جنگ احد میں ہوا، تو پھر نتیجہ سب جانتے ہیں. تو صف کا لفظ بیسیکلی منظم ہونے، یعنی آرگنائزڈ ہونے سے کنایا ہے. نمازیوں کی صف کے لیے بھی آتا ہے، فرشتوں کی بھی صف ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ. اور میدان جنگ میں جو لشکر حاضر ہوتا ہے اس کے لیے بھی صف کا لفظ آتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مختلف فوجیوں کی پریڈز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں صف بندی اور ڈسپلن کس طرح اس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو پریڈ کا کیا مقصد ہے؟ لیفٹ رائٹ کرتے رہے اور پاؤں اٹھاتے رکھتے رہے، لیکن وہ پوری ایک تربیت ہوتی ہے ڈسپلن قائم کرنے کی. تو جنگ میں بھی جو مختلف اسٹریٹجیز اپنائی جاتی ہیں اور جو حرکات و سکنات ہوتی ہیں ان میں مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. کبھی آگے بڑھا جاتا ہے، کبھی پیچھے ہٹا جاتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ سارے ایک کمانڈر کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی جیسے وہ کمانڈ دے رہا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ ایکشن لے رہے ہوتے ہیں. ہر ایک اپنی اپنی مرضی نہیں شروع کر دیتا کہ میرے خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے تو میں اس طرف نکل جاؤں. اور پھر مثال کس سے دی گئی؟ کأنہم بنیان مرصوص، صف بھی کیسی؟ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. بنیان کا لفظ جو ہے یہ بنا اپنی بنا سے ہے، مراد ہے بنائی ہوئی عمارت، اور یہاں مراد دیوار ہے. اسی لیے دیوار سے ترجمہ کیا جاتا.
پیچھے ہم بنیان کا لفظ پڑھ چکے ہیں. تو بنیان عمارت کے لیے بیسیکلی استعمال ہوتا ہے، جس کو بنایا جاتا ہے، تعمیر کیا جاتا ہے. کہ یہاں مراد کیا ہے؟ دیوار. اور آپ جانتے ہیں کہ دیوار کی جب تک ہر اینٹ اپنی اپنی جگہ نہ ہو اور آپس میں جڑی ہوئی نہ ہو تو دیوار قائم نہیں رہتی. وہ دیوار گر جائے گی. اور جس کی بنیادیں بھی مضبوط ہوں، اگر کسی بنیاد پہ دیوار نہ اٹھائی جائے، اسٹریٹ زمین کے اوپر دیوار اٹھا دی جائے تو وہ دیوار بھی قائم نہیں رہتی. تو بنیان مرصوص یعنی ایسی دیوار جس کو نہ اکھاڑا جا سکے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی رخنا ہو کہ کوئی اور چیز اس کے اندر گھس سکے یا اس کو کوئی توڑ سکے یا اس کو ٹیڑھا کر سکے. یعنی ایسی صف سے نبٹنا آسان نہیں ہوتا. اسی لیے سورۃ انفال میں آتا ہے کہ جو شخص منظم فوج کشی کی صورت میں صف سے اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ نکلتا ہے، وَالتَّوَلِّي عَنِ الزَّحْفِ یعنی میدان جنگ چھوڑ کے بھاگتا ہے، یعنی اپنی جگہ چھوڑ دی، اس نے بھاگنے لگ گیا، تو وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم. کبیرہ گناہوں میں سے اس کو شمار کیا گیا. فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو بنیان مرصوص کا لفظ بھی آیا ہے. مرصوص کا لفظ جو ہے رس سے ہے، را صاد صاد رس. رس کہتے ہیں دو چیزوں کو باہم ملا کے جوڑ دینا. رساس بیسیکلی سیسا کو کہتے ہیں، انگریزی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو. سیسا جو ہوتا ہے ایک مٹیریل ہوتا ہے جس سے چیزوں کو پختہ کیا جاتا ہے. لیڈ، جی لیڈ، بالکل. تو کأنہم بنیان مرصوص، جیسا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں. آپ نے سنا ہوگا حرم کے امام کہتے تراسو یعنی صفیں درست کرو، تراسو فی الصلاۃ یعنی اپنی صفیں جو ہیں وہ بالکل ساتھ جڑ جاؤ. اور عربی میں ترسیس المرأہ کہتے ہیں اپنے نقاب کو جب وہ فکس کرتی ہے، یعنی وہ کوئی چیز آگے پیچھے ہلتی جلتی نہیں، جیسے آج کل آپ اپنے ماسک فکس کرتے ہیں. تو پتھروں اور اینٹوں سے بنی ہوئی دیوار جو ہوتی ہے اس کو یعنی صرف اینٹیں نہیں بلکہ جہاں کہیں رکھنا ہو، پہلے زمانے میں سیمنٹ اور اس طرح کی چیزیں تو عام نہیں تھی، تو مختلف طریقے اختیار کیے جاتے تھے عمارت کو مضبوط کرنے کے یا دیوار مضبوط کرنے کے. جیسے ذوالقرنین نے کی تھی کہ لوہے کی چادریں اور پھر اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈیلا تھا. تو ایسے ہی جو مضبوط قلعے بنائے جاتے یا ایسی دیواریں بنائی جاتی جن کو خاص طور پر مضبوط کیا جاتا، تو پہلے زمانے میں ان کے اوپر دیوار چن کے پھر اس کے اوپر سیسا انڈیل دیا جاتا جس سے اس کے سارے رختے بھر جاتے اور وہ بالکل ایک ہو جاتی جیسے سیمنٹڈ دیوار ہوتی ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ پتھر کو پتھر پہ رکھا جاتا ہے پھر ان کو چھوٹے پتھروں کے ساتھ مضبوط کیا جاتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پہلے یہ اینٹیں بنانے کا رواج تو اب آیا نا. پہلے تو پتھروں پہ پتھر رکھے جاتے تھے لیکن پتھر سارے برابر کے نہیں کٹتے تھے عام طور پر. تو جب ان کے درمیان کوئی رخنا آتا تو چھوٹے پتھر سے اس کو ان رخنوں کو پر کر دیا جاتا اور اس طرح وہ دیواریں خوب مضبوط ہو جاتی. تو مراد اس سے یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ پیوست عمارت، یعنی ایسی عمارت جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، اس میں کوئی سوراخ نہ ہو، کوئی روشن دان نہ ہو، کوئی دراڑ نہ ہو، کوئی کمزوری نہ ہو. یعنی ایسی عمارت جو گویا کہ سیمنٹ سے بنی ہوئی ہے اور اوپر پلستر بھی کر دیا گیا ہے اور اوپر پینٹ بھی کر دیا گیا ہے، بالکل ہموار ہے، جہاں بعض اوقات کیل بھی نہیں ٹھوکا جا سکتا، اس کے لیے بھی آپ کو ڈرل کرنا پڑتا ہے. تو مثال کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور خصوصاً قتال کے لیے نکلتے ہیں تو وہ منظم شکل میں نکلتے ہیں، ایک دوسرے کو تقویت دینے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ موافقت کرنے والے ہوتے ہیں اور ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں. کیونکہ جیسے مضبوط دیوار جمی ہوئی ہوتی ہے نا، اس کو گرایا نہیں جا سکتا، تو اہل ایمان بھی پوری ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں. تو جس طرح عمارت میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ کے حکم میں وہ آپس میں اختلاف نہیں کرتے. یعنی اللہ کا حکم آتا ہے اور اس کے اوپر چل پڑتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں.
اور اس کے لیے ایسی دیوار بننے کے لیے کچھ ضروری صفات بھی چاہیے ہوتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ عقیدہ اور مقصد میں کامل اتفاق ہو کہ کیوں کر رہے ہیں کوئی کام۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ کوئی بھی آپ ٹیم ورک کرتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کے لیے، اب اپنی روزمرہ زندگی پہ آ جائیے، ٹھیک ہے نا، خاندانی زندگی سے شروع کر لیتے ہیں۔ ایک گھر ہے مثلا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر کے سارے افراد اپنی اپنی جگہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان میں آپس میں کوئی کمیونیکیشن، ایک ڈرائی سا ماحول ہوتا ہے۔ شاید آپ نے دیکھا ہی ہو کئی ایسے گھرانے، فیملیز، یا ان کو آپس میں اس طرح شکایت ہوتی ہے، سبھی بڑے متقی پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، حج عمرے کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں دینے والے، سب کچھ ہے، سارے ہی کر رہے ہیں، مگر آپس میں بکھرے ہوئے، کٹھے نہیں۔ اس گھر کے اندر خوشی نہیں ہوتی، اس کے اندر محبت نہیں ہوتی، وہ مل کے کوئی بڑے کام نہیں کر سکتے۔ جب اتفاق نہیں ہوتا تو پھر آپ اسٹرینتھ نہیں بنتے، جب اسٹرینتھ نہیں بنتے تو پھر آپ بڑا کام نہیں کر سکتے۔ چھوٹے چھوٹے کام تو آپ کر لیں گے، اکیلا اکیلا انسان جتنی اس کی اہمیت ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی ٹولیاں، لیکن بڑا کام کرنے کے لیے بڑی طاقت چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے لیے نہایت ضروری ہے کہ سب سے پہلی چیز، سب کا ویژن ایک ہو، سب کا مقصد ایک ہو، اور عقیدہ اور مقصد کا اتفاق، یہ سب کو متحد کرتا ہے، ایک لڑی میں پروتا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور پھر جو کام کرنا ہے اللہ کی خاطر کرنا ہے، کسی پر احسان نہیں۔ اور اگر کوئی اس رستے میں تکلیف پہنچتی ہے، کوئی قربانی کرنے ہوتی ہے، تو چاہے وہ نفس کی قربانی ہو، اپنی عزت کی ہو، اپنی کسی چیز کی، اس میں انسان کسی پر بھی احسان نہیں جتاتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے وہ کیوں کر رہا ہے، وہ قربانی بھی دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان نیت کے اعتبار سے بھی کھوٹ سے پاک ہو، اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی مخلص ہو، ان پر اعتماد کرنے والا ہو۔ ٹرسٹ، یہ ایک دوسرے کو قریب لے آتا ہے، یعنی جب تک ایک دوسرے کے خلوص پر اعتماد نہ ہو کہ یہ بھی بہت مخلص انسان ہے، یہ بھی خیر چاہتا ہے، تو ورنہ کیا ہوگا اگر اس نے کوئی آپ کی مرضی کے خلاف اوپینین دے دیا اپنا، تو آپ تو بپر جائیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم یہ بات کہو اور میں تو کچھ اور سوچ رہا ہوں، اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور تم کچھ اور، لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ ہو کہ ٹھیک ہے، اگر یہ اختلاف رائے رکھتا ہے لیکن یہ بھی مخلص بندہ ہے، یہ بھی سچا ہے، یہ بھی خیر خواہ ہے، تو آپ کا دل اس کے لیے بڑا ہو جائے گا، اور آپ اس کی رائے کو بڑے اچھے طریقے سے سنیں گے، توجہ کریں گے، ایک دم ریجیکٹ نہیں کر دیں گے کہ نہیں نہیں تم غلط کہتے ہو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، وہ تم سمجھو۔ یعنی یہ جو خواہش ہوتی ہے نا کہ دوسروں کو اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول کر کے ان کو اپنے جیسا بنانا، کہ میرے جیسے بن جائیں سب، یا میری مرضی کے مطابق بن جائیں، یہ بڑا خطرناک کام ہوتا ہے، اس سے کبھی انسان کو بڑے کام نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ آپ دیکھیے کہ جب اینٹیں رکھی جاتی ہیں نا، تو وہ اینٹیں ایسے نہیں ہوتا کہ اینٹ کے اوپر اینٹ ہو، آپ دیکھیں گے کہ آدھی یعنی ادھر اور آدھی ادھر، یعنی ایک خاص قسم کا ڈیزائن بنتا ہے اینٹیں رکھتے، تب وہ اینٹیں مضبوط ہوتی۔ اگر ساری اینٹیں ایک دوسرے کے اوپر، تو بیچ کی تو این دیوار میں دراڑ آئے گی آئے گی، سب اینٹیں ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ کو ٹوٹنا پڑتا ہے، کچھ آدھی ہوتی ہیں، کچھ پوری ہوتی ہیں۔ تو ایسی ٹیم میں کچھ افراد بہت قابل ہوتے ہیں اور کچھ کمزور بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے اخلاص پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ عام کاموں میں بھی جو ٹیم ورک ہوتا ہے اس میں بھی یہ پھوٹ جو ہوتی ہے خراب نتائج لاتی ہے، لیکن جنگ جیسا موقع اور قتال جیسا موقع، وہاں پر اگر کسی کے اندر نفاق ہے یا کچھ، تو وہ تو اس کا بھانڈا پھوڑ کے رکھ دے گا، کیونکہ یہ تو مشکل کام ہے۔ یعنی جتنا کوئی مشکل ٹاسک ہوتا ہے نا، اتنا ہی زیادہ انسان کے اندر اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے، اتنی زیادہ اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے، اتنی زیادہ یعنی اس دیوار کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ دیوار نہ گرنے پائے، کیونکہ اگر یہ گر گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ اخلاق کا بلند معیار ہونا چاہیے۔ جب تک ٹیم کے اندر اخلاق نہیں، جب تک دلوں میں محبت نہیں، جب تک ایک دوسرے کا احترام نہیں، تو پھر آپس میں تصادم ہی تصادم ہوگا، فساد ہی فساد ہوگا۔ اگر آپس میں محبت ہوگی نا، تو کسی کی تلخ بات بھی میٹھی لگے گی، اس کو بھی آپ نگل جائیں گے، کوئی بات نہیں۔
اور جب کسی کے اندر بلند اخلاق ہوتا ہے نا تو دوسرے کو وہ حقیر سمجھ کے بات نہیں کرتا، دوسرے کو بیوقوف سمجھ کے بات نہیں کرتا، دوسرے کو نالائق سمجھ کے بات نہیں کرتا، دوسرے کو غلط سمجھ کے بات نہیں کرتا. پھر وہ بات کرتا ہے اس طریقے سے کہ وہ سپورٹ کر رہا ہے، وہ مدد کر رہا ہے، وہ آپ کا ہاتھ پکڑنا چاہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ مل کے آپ کو اسٹرینتھ دینا چاہتا ہے، اپنی اسٹرینتھ میں اضافہ کرنا چاہتا ہے. تو وہ عزت اور احترام کا ہر حال میں خیال رکھے گا. بلنٹ ہونے کے نام پر آپ بدتمیزی نہیں کر سکتے، اس سے ٹیم کبھی نہیں جڑتی. یعنی مثلاً آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں اور آپ اب صرف کانفیڈنٹ نہیں، اوور کانفیڈنٹ ہو گئے. کانفیڈنس تو اچھی بات ہے کہ اچھا ہو کام کے اندر جو کر رہے ہیں، آپ کو پورا یقین ہو کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ضرورت سے زیادہ کانفیڈنس دکھانے لگتے ہیں اور دوسروں کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ سمجھے کہ آپ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے، آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا. کیونکہ جب دلوں میں دراڑیں آ جاتی ہیں تو بڑے مقاصد پیچھے رہ جاتے ہیں. اور پھر چوتھی چیز جو ہے وہ ہے مقصد کو حاصل کرنے کا پکا ارادہ. کہ مقصد حاصل کرنا، نظر اس پہ ہو، جس کی نظر اس چیز پہ ہوگی کہ میں نے یہ کام کر کے چھوڑنا ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اب وہ راستے میں اس کو ہچکولنے آئے، اس کو تیر لگے، اس کا خون بہے، اس کا مال جائے، اس کی عزت مجروح ہو، کچھ ہو، وہ پرواہ ہی نہیں کرتا کہ کیا جا رہا ہے میرا. کہتے جب اللہ ہی کے راستے میں مرنا ہے تو کس پہلو پہ گر کے مروں گا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. جب اللہ کے راستے میں سب کچھ اپنا قربان کر رہے ہیں اپنے مقصد کو پانے کے لیے، تو پھر یہ تو باتیں بہت چھوٹی اور بہت ہی حقیر ہوتی ہیں کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اور پھر وہ کسی میٹنگ سے نکل کے پھر آپس میں غیبتیں شروع کر دی، پھر اس کے بعد یہ کہ وہی بات بار بار سوچے جا رہی اس بندے نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا تھا. سارا دن وہی پریشانی سر پہ مسلط رکھ کے اپنی ساری صلاحیت کو گنوانے والی بات ہوتی ہے. تو جس کی نظر اس پہ ہوتی ہے نا کہ میں نے کام نکلوانا ہے، میں نے یہ کام ٹھیک کرنا ہے، تو پھر آپ جیسے آپ دیکھیں بلی کو کبھی آپ نے شکار کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کوئی چیز، تو کس طرح وہ اپنے آپ کو سمیٹ لیتی ہے اور چپ، یعنی اس کی وہ پوزیشن دیکھنے کی ہوتی ہے جب اس نے اٹیک کرنا ہوتا ہے چوہے پہ یا کسی چیز پہ نا، اور اس کے پاؤں کی چاپ کیسی ہوتی ہے اور اس کی نگاہ کہاں ہوتی ہے. نگاہ ادھر ادھر نہیں ہوتی، نگاہ اپنے شکار پر ہی ہوتی ہے چاہے کچھ ہو رہا ہو. اور پھر جب دیکھتی کہ اینگل صحیح ہے تو اٹیک کر دیتی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی. ورنہ آپ دیکھیں جنگلی جانور شکار کیسے کر سکیں اگر وہ ادھر ادھر دیکھتے رہے کون آیا پیچھے، کون ہے ادھر، کیا وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، میں کروں کہ نہ کروں، ہائے ہائے کوئی مجھے نہ اٹیک کر دے. ایسی چیزوں سے پھر کام نہیں بنتا. تو یہاں پر اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بیان کی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور ان میں سے نمبر 1 کیا ہے کہ وہ اپنی جانیں بچانے والے نہ ہوں بلکہ جانیں لگانے والے ہوں، جان کی پرواہ نہ کرنے والے ہوں بلکہ جان و مال قربان کرنے والے ہوں. اور جو جان مال قربان کر سکتا ہے نا وہی اللہ کے راستے میں نکل کے کامیاب ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ فی سبیل ہی کام کرنے والے، صرف اللہ کی خاطر کام کرنے والے، جان بھی دے تو کسی پہ احسان نہ ہو، مال بھی دے تو کسی پہ احسان نہ ہو، مجھے صرف اللہ کی رضا، اللہ کی محبت چاہیے. جس کو تھوڑا سا مال لگا کے اللہ کی محبت مل جائے، عرش الہی کے مالک رب العرش العظیم کی محبت مل جائے، خالق کی محبت مل جائے، اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی. ہاں لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہم قربانیاں کرتے ہیں، وائے کیا ملتا ہے ہمیں لوگوں کی نگاہ میں بڑا بننے کے لیے کہ اس کی محبت مل جائے، وہ مجھے چاہنے لگے، یہاں سے مجھے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے. نہیں، کچھ بھی نہیں ملتا. انسان آج محبت کریں گے نا، کل آپ ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنے کے تو وہ ان کی نظروں سے گر جائیں گے، تو کیا فائدہ ہوا. لیکن اگر اللہ کے لیے کچھ قربان کریں گے، بندوں کو پتہ بھی نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی قدر کرنے والا ہی نہ ہو، بلکہ الٹا الزام تراشی کر رہے ہو کہ آپ تو فراڈ کر رہے ہیں اور آپ تو دھوکہ دے رہے ہیں اور آپ تو، کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جب اللہ کے راستے میں لگے تو شیطان چین سے بیٹھ جائے. وہ پہلے تو آپ کو برگلاتا بیٹھ جاؤ، جب آپ نہیں بیٹھتے تو پھر ساروں کو برگلانے لگتا. اس کے دل میں وسوسہ ڈالے گا، اس کے دل میں ڈالے گا، دیکھو یہ تو اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ تم تعاون نہیں کرنا، یعنی کہ نیگیٹو رخ یا منفی چیزیں آپ کو دکھانے لگے گا. تو ان سب چیزوں سے بھی اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے. تو صرف اللہ کی خاطر کرنا، کوئی کچھ بھی کہتا رہے کرتا رہے.
تیسری چیز یہ ہے کہ صفن، نظم اور ترتیب کے ساتھ، یہ نہیں کہ بس جذبہ آ گیا، جوش آ گیا، اللہ کے راستے میں کام کرنا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور کود پڑے میدان میں، نہ کوئی تربیت، نہ کوئی ٹریننگ، نہ کوئی سکل، نہ کوئی اسلحہ، نہ کوئی ٹولز، نہ کچھ بھی نہیں. کیا ہے جی؟ اللہ کے راستے میں نکلے. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو معلوم ہے نا صحابہ کرام کیسے نکلا کرتے تھے، کتنی اس کی پریکٹس کرتے تھے، کتنی اپنے جانوروں کو کتنا تیار کرتے تھے، اور اپنی تلواروں کو کتنا تیز کرتے تھے، اور وہ یعنی وہ ایسے ہی نہیں نکل پڑتے تھے. ان کے اندر، اس معاشرے کے اندر بنیادی یہ کردار ویسے بھی موجود تھا، لیکن اسلام نے آ کر اس کو اور چمکا دیا. چوتھی چیز ہے آپس میں یکجان ہونا. نمبر 1 اسٹرگل ہے، نمبر 2 اللہ کی خاطر اسٹرگل، نمبر 3 آرگنائز اسٹرگل، اور نمبر 4 آپس میں ایک یکجان، ایک جسم کی طرح، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے پر اعتماد. جیسے بنیان مرصوص میں کوئی رکھنا نہیں ہوتا، ان میں بھی کسی قسم کا کوئی رکھنا نہیں پایا جاتا. جیسے بنیان مرصوص اپنی جگہ سے ہلتی ہی نہیں، یہ بھی اپنے میدان سے، اپنے کارزار سے ایک قدم ادھر سے ادھر نہیں ہوتے جب تک ان کا مقصد پورا نہ ہو جائے. تو بہت ہی زبردست مثال ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کا کام کرنے والوں کے لیے بیان کی ہے، کہ جب تک یہ لوازمات پورے نہیں ہوتے نا، تو صرف ٹیگ لگا لینا ہم اللہ کی خاطر بڑے مخلص ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، اور ہیپ ہیزرڈ کوششیں ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر کی، اور کوئی طریقہ نہیں، کوئی سلیقہ نہیں، اور کوئی اس کے بہتر نتائج نہیں، تو پھر اجر بھی اس کے مطابق ہی ہوگا. جب آپ یہ سارے تقاضے پورے کرتے ہیں تب ہی اس مقام کو پہنچتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہے. تو بہرحال ہمیں اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جب مسلمانوں کے اندر یہ صلاحیتیں تھیں. صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تو آپ بہت زیادہ پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن مجھے صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کچھ جاننے کا موقع ملا. گب ایک مشہور اورینٹلسٹ ہیں، انہیں انگریزی کے علاوہ عبرانی، عربی اور آرامی زبانیں بھی آتی تھیں. تو انہوں نے اسلام اور اسلامی تاریخ کا بہت مطالعہ کیا، وہ ساری زندگی یہی کچھ پڑھتے رہے. بہت اسٹانچ کرسچن تھے، لیکن انہیں خاص طور پر صلاح الدین ایوبی سے بہت دلچسپی تھی. تو انہوں نے سلطان اور سلطان کے 5 کنٹمپریریز جو تھے ان کے بارے میں خوب اسٹڈی کی، جن میں ابن ابی طے، ابن الاثیر، قاضی بہاؤالدین ابن الشداد، اماد الدین اور القاضی الفاضل. یعنی کسی انسان کو سمجھنا ہو تو اس کے ساتھیوں یا اس کے دور کے لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی جب تک آپ پورے کانٹیکسٹ میں چیز کو نہیں دیکھتے تو صرف ایک شخصیت کو اجاگر کرنے سے بات پوری نہیں سمجھ میں آتی. تو پروفیسر گب نے صلاح الدین ایوبی سے متعلق جتنے بھی سورسز تھے، ریسورسز، ان سب کا گہرا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد جو نتیجہ نکالا وہ لکھتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں صدیوں کے بعد یہ منظر دکھائی دیا کہ ایک مسلم حکمران مسلسل 3 سال تک جنگ کے میدان میں اپنی فوجوں کے ساتھ رہ کر ایک مستعد دشمن کا مقابلہ کرتا رہا. یعنی کوئی عام دشمن نہیں تھا، بہت آرگنائزڈ اور بڑا دشمن تھا، یعنی طاقتور دشمن تھا. صلاح الدین ایوبی اگرچہ کوئی بہت بڑے جنگی ماہر یا کوئی خاص تجربہ کار حکمران نہیں تھے، یعنی کوئی بیک گراؤنڈ ایسا نہیں تھا، اس کے باوجود ان کی غیر معمولی کامیابی کا راز ان کی یہ صلاحیت تھی کہ وہ صلیبی حملہ آوروں کے خلاف اپنی قوم کے مختلف عناصر، یعنی جو لوگ تھے، اور ان کی باہم متصادم سیاسی قوتوں کو ایک محاذ پر یکجا اور متحد کر سکتے تھے. یعنی خلاصہ کس کیا نکلا کہ ان کی ساری کوششیں جو تھی، ان میں جو سب سے اہم چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ سب کو وہ ساتھ لے کے چلے تھے، اتحاد، ون ورڈ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی. اگر قرآن کو کوئی سمجھے اور اس پر عمل کرے، وہ کسی بھی دور میں ہو، کوئی بھی ہو، کامیابی اس کے لیے. اور پھر ہر شخص کی اپنی اپنی صلاحیت اور اپنے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. ان کے چیلنجز بہت بڑے تھے، لہٰذا اس کے مطابق اللہ نے ان کو قوت بھی دی. ایک عام سا بندہ بھی اگر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور کمزور سا بھی انسان ہے، لیکن اگر ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو اس کی کمزوریاں جو ہیں وہ پر ہو جاتی ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ بے غرض ان کے اندر جو ذاتی صلاحیتیں تھیں
فیاض، دل کھلے دل والے، دینے والے، سادگی، تواضع، ہمبلنس، ایمانداری اتنی بڑی ہوئی تھی، یعنی یہ خاص کوالٹیز اتنی زیادہ تھیں کہ موافق اور مخالف دونوں ہی ان کا اعتراف کرنے پہ مجبور ہو گئے، ہر ایک نے ان کو مان لیا۔ ان کی یہی خصوصیت تھی جنہوں نے اس کو اس قابل بنایا کہ وہ مسلمانوں کی مختلف قوتوں کو ساتھ لے کر، مختلف قوتوں کو، اور یاد رکھیے جتنے مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا ٹیم میں، اتنی ٹیم زیادہ مضبوط ہوتی ہے اگر ان کے اندر باہم اتفاق ہو، مختلف قوتوں کو ساتھ لے کر دشمن کا متحدہ مقابلہ کریں اور کامیاب ہو۔ یہ خلاصہ ہے ان کے گب کی بات کا، یہ اسٹڈیز آن دی سویلائزیشن آف اسلام کتاب ہے، اس سے لیا گیا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی قوم کی، کسی بھی جماعت کی، کسی بھی گروہ کی، کسی بھی ٹیم کی، کسی بھی آرگنائزیشن کی سب سے بڑی طاقت اتحاد ہے، اور اتحاد کے ایلیمنٹس قرآن کی آیت میں بتا دیے گئے ہیں۔ اور اتحاد کے لیے ایک دوسرے کا اعتراف کرنا، ان کی صلاحیتوں کو پہچاننا، اور اپنے دل کو کشادہ رکھنا، دوسرے کو اس کے مقام پر رکھنا، کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہے تو اس کو اکنالج کرنا، اپنی ذات کو نمایاں کرنے کی فکر نہیں کرنا، کیونکہ جب کسی ٹیم کے اندر یہ آ جاتا ہے اس کا لیڈر یا کوئی ادنا بھی کارکن اپنے آپ کو نمایاں کرنا شروع کر دینا کہ میں یہ ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ بتایا، میں نے وہ، بس پھر آپ سمجھے کہ کام خراب ہے۔ تو اپنے آپ کو دوسروں کے قریب لے جانا ہوگا، ان کا اعتماد جیتنا ہوگا، مگر اکثر لوگ الٹا کام کرتے ہیں، وہ دوسروں کو اپنے قریب لانے کی کوشش کرتے، دوسروں کو اپنے طریقے پہ لانے کی کوشش کرتے، جس کے نتیجے میں وہ دراڑ کبھی ملتی ہی نہیں۔ تو اینٹیں جب ایک خاص طریقے سے رکھی جاتی ہیں نا، یعنی مثلا آپ آدھی اینٹ بن جائیں اور وہ دوسرا آپ کا فریق جو ساتھی ہے وہ بڑی اینٹ بن جائے، تو آدھی اور مکمل اینٹ رکھتے 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 آپ دیکھیں ایسی مضبوط ٹیم بنے گی کہ جو بڑے پیمانے پر خیر جاری کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم اپنے گھر میں، اپنی گلی میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنے ماحول میں کام کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا، لیکن ہم بڑی پکچر کو سامنے دیکھتے، بڑی ٹیم کے ساتھ نہیں ملنے کا حوصلہ رکھتے۔ تو ایک ہے کنویں کا مینڈک، اور ایک ہے دریا میں تیرنے والا، اور ایک ہے سمندر میں، اوشن میں جانے والا، برابر کیسے ہو سکتے؟ ویل مچھلی تو آپ اس میں نہیں ڈال سکتے، اس کے اندر رکھ کنویں کے اندر نہیں ڈال سکتے، نہ وہ دریا میں ہوتی ہے، تو گہرے سمندروں میں ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے بڑا کام کرنا ہے اور سمندروں اوشنز میں اترنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کے اندر اسٹرینتھ بھی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کوشش بھی، کیونکہ دنیا آخرت کمانے کی جگہ ہے نا۔ تو اگر ہم نے یہاں بس جو کر رہے ہیں جتنا کا بھائی اتنا ہی میں راضی ہوں، کافی ہے، مجھے نہیں اس میں پڑھنا کہ میں اب لوگوں کو سمجھاؤں اور ان کی باتیں برداشت کروں، اور میں بیٹھ کے اکیلے جائے نماز پہ اللہ اللہ کرتی ہوں، میرے لیے بس اتنی نیکی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، کافی ہے تو اتنا ہی سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن دنیا میں دوبارہ تو نہیں آنا آپ نے کہ اتنی نیکی کر کے آپ راضی ہو جائیں اور کہیں میری جنت پکی ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے پہ بھی جنت مل جاتی ہے، لیکن جس جنت میں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے اس کے بلند درجوں کی تمنا کریں، اہل الفردوس کی تمنا کریں، اور اس کے لیے بڑے پیمانے پہ کوششیں کریں جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اور جتنی آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کے اندر کوئی خاص صلاحیت رکھی تو اس لیے نہیں کہ آپ سستی کے مارے اس کو ضائع کر دیں، وہ اس لیے کہ آپ اس کو مزید بڑھائیں، یعنی ایک متحرک مشین بنے۔ کیونکہ جو لوگ متحرک نہیں ہوتے، جن کے اندر سیلف موٹیویشن نہیں ہوتی، جو لوگ برداشت کا مادہ نہیں اپنے اندر رکھتے، وہ کبھی دوسروں کے ساتھ مل کے کام نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں نا، اختلاف ضروری ہوتا ہے، یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اختلاف نہ ہو، اور ایک دوسرے شکایت بھی ہو جاتی ہے، یہ شکایتیں بھی آ جاتی ہیں، اور کہیں خواہ انفرادی طور پر کتنے ہی اچھے ہوں، لیکن شیطان وسوسے ڈال ہی دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس اختلاف کو اگنور کرتے ہوئے دوسرے کے لیے جھک جانا، اس کا ہاتھ پکڑ لینا، اس کو ساتھ لے چلنا، اپنے جذبات کو اپنے سینے کے اندر کہیں دفن کر دینا، ان کو ایک ٹوکری میں ڈال دینا ہے، بعد میں دیکھیں گے ان کو ابھی تو مقصد پہ نظر ہے،
تو یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تبھی آپ زیادہ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر سکیں گے. اور سب سے پہلے تو پھر اپنے ہی خاندان کے اندر اور اپنے گھر کے اندر آپ دیکھیں ہر روز کوئی نہ کوئی صورتحال پیش آ جاتی ہے. کئی بچوں سے اختلاف ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، یہ پلیٹ یہاں کیوں رکھ دی، یہ فلاں چیز وہاں کیوں رکھ دی، یہ تم ابھی تک نماز تم نے نہیں پڑھی. یعنی ہم کتنی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہاں پھر کیوں مل جل کے رہتے ہیں؟ کیونکہ محبت غالب آ جاتی ہے نا. جو ہماری محبت ہوتی ہے نا، وہ ہمارے اختلاف کے اوپر چھا جاتی ہے، ہم پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر کھانے کی میز پہ اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے بات چیت شروع کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے سے الگ رہ نہیں سکتے، یعنی ہم ناراض ہوتے بھی ہیں تو پھر ہمارے اوپر بوجھ بن جاتی ہے وہ ناراضگی، پھر ہم دل چاہتے ہیں جلدی سے نکلے اس سے باہر. تو خاندانی زندگی میں اگر محبت ہمیں جوڑ لیتی ہے، اور جن ہسبینڈ وائف کے اندر محبت ہوتی ہے تو ان کے اختلافات بھی، ان کے بھی اختلاف ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ جڑ جاتے ہیں. تو ایسے ہی دین کے کام کے لیے جب آپ نکلیں تو محبتیں آپ کو جوڑیں گی، وہ محبت پیدا کریں. اور آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا اجر ہے اللہ کی خاطر محبت کرنے کا. وہ بہن بھائیوں سے محبت کا یا بچوں سے محبت کا اتنا بڑا اجر نہیں ہے جتنا اللہ کی خاطر دوستوں سے محبت کا اجر ہے. عرش کے سائے تلے ہوں گے اور انبیاء شہداء ان پہ رش کر رہے ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے. کیا کیا خوشخبریاں ہیں. اللہ ان سے محبت کرتا ہے ایسے لوگ. وہ کس لیے؟ کہ ان کی یہ محبت غالب آ جاتی ہے ان کے اختلافات پر، اور ایک دوسرے سے ناراضگی، یعنی ایک دوسرے سے مس انڈرسٹینڈنگ کے باوجود بھی وہ جھک جاتے ہیں اور اپنی محبت کا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اور گلے لگا لیتے ہیں اور اختلافات کو بھول جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاپانی قوم کے کام کرنے کا جو طریقہ ہے، یعنی ایک چیز جو کسی اور ملک میں کئی مہینوں میں بنتی ہے وہ چند مہینوں میں بنا دیتے ہیں، چند ہفتوں میں بنا لیتے ہیں. یعنی جو سالوں میں بنتی ہے وہ مہینوں میں بنا لیتے ہیں. اسی طرح چائنیز کو آپ دیکھیں تو یعنی دنیاوی ترقی کے اعتبار سے بھی ان قوموں کے اگر مزاج کو آپ پڑھیں، میں نے ایک دفعہ ان کے اوپر چائنیز پہ خاص طور پر کچھ چیزیں پڑھی تھی، تو جو کامن فیکٹر نظر آتا ہے وہ ہے گروپ ہارمنی. آپس میں ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنے کا اور مل جل کے کام کرنے کا جو ہے، یعنی یہ ان کا ایک ڈسٹنکٹیو فیچر ہے، یا ان کا ایک ان کی قوم کا ایک شعار ہے، جس کی وجہ سے ان کے کام کے اندر جو ہے وہ بہت ہی خوبصورتی بھی آتی ہے. اور دنیا میں ایک چھوٹے چھوٹے جاپان تو دیکھنے میں جو بہت چھوٹی جگہ ہے نا، لیکن بحیثیت قوم ایک بہت بڑی قوم بن گئی ہے. اور وہ ان کے آپس کے اتحاد کی وجہ سے، یعنی کہ اختلاف نہیں ہوتا ہوگا لیکن اتحاد وہی اتحاد ہوتا ہے جو اختلاف کے باوجود ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے زندگی میں انسان 100 بار ایک دوسرے سے جھگڑتا ہے اور 100 بار صلح کرتا ہے، اور پھر پھر یہ ہے کہ گاڑی چلتی رہتی ہے. تو گاڑی چلتی رہنا چاہیے، یعنی کوششیں جاری رہنی چاہیے. تکلیف دہ عناصر کو اگنور کرتے رہنا چاہیے. غصہ، حسد، انتقام اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو انسان پیچھے چھوڑ دے. آپ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق نے جب حضرت خالد بن ولید کو معزول کیا تھا تو اتنا بڑا جرنیل، تو ان کے دل میں ایک رد عمل تو آیا تھا، مگر انہوں نے یہ کہہ کے اپنے آپ کو مطمئن کیا تھا کہ تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ سے انعام پانے کی امید پہ کر رہے تھے، تو پھر تم عمر سے کیوں ناراض ہوتے ہو؟ عمر سے تو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. تو انہوں نے حضرت عمر سے شکایت کرنے کی بجائے اور اپنا ایک محاذ الگ قائم کرنے کی بجائے اپنے آپ کو سمجھا لیا اور پھر بھی ساتھ چلتے رہے. تو آپ دیکھیے کہ اتحاد اسی وقت ٹوٹتا ہے جب ہم دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یا اپنے گریوینسز کے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے، یا دوسرے لوگوں کو دیکھ کے کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے. تو ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے نا، اس اتحاد کی بھی ایک قیمت ہے، اور اس کو قائم کرنے کے لیے اپنے آپ سے لڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. دوسروں کی غلطیوں کو ہم بہت ہائی لائٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا، وہ بندہ اور دور ہوتا جاتا ہے، دور ہوتا جاتا ہے. لیکن پھر انسان واپس مقصد پہ آ جائے، پھر انسان اپنے آپ کو تھوڑا جھکا لے اور پھر آگے بڑھ جائے. ہمیں اصل میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. ہر شخص کے اندر کچھ اسٹرینتھس ہوتی، کچھ ویکنیسز ہوتی. اگر ہمیں سمجھ آ جائے، جیسے جو مائیں اپنے بچوں کی کمزوریاں سمجھ جاتی ہیں،
کہ اس کو میں نے یہ کہا تو اس کا ریئیکشن یہ ہوگا، تو اس کی بجائے یہ روٹ لینے کے بجائے مجھے یہ لینا ہے، کیونکہ مجھے کام نکلوانا ہے اس سے، اس کو پڑھانا ہے، اس سے ہوم ورک کروانا ہے، اس سے یہ ٹارگٹ میٹ کروانا ہے. تو پھر وہ یہ نہیں کہ صرف بلیم کرتی رہے، تم یہ بھی نہیں کرتے، تم دیر سے اٹھتے ہو، تم چلے جاتے ہو، تم کھیلتے ہو. یہ باتیں بیکار ہیں، ان باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہونا. ریورس لگانا پڑے گا کہ یار کہ کس چیز سے وہ، یعنی کون سی ایسی چیز ہے، وہ سیکھنا پڑے گا کون سی ایسی چیز ہے کہ جس سے اس کو آگے بڑھایا جائے، نہ کہ صرف بلیم کیا جائے. تو ہم اہل ایمان کا رشتہ تو ویسے بھی ہر مومن کا رشتہ دوسرے مومن سے ایک بنیان کی طرح، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم شبک بین اصابعہ. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس عمارت کی طرح جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر دیا. تو اہل ایمان جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں، یہ کہنا چاہیے، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو دور کرنے کا باعث بنتے ہیں، ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، جیسے ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. اور دوسرا یہ کہ آرگنائزیشن اور پھر ڈسپلن اور صف بندی اور ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا، اور پھر اس کو یعنی مختلف لوگوں کے جو رولز ہیں ان کو ڈیفائن کرنا، اور ان کو بھی ان رولز کا پتہ ہونا، اور پھر ان کو اپنی جگہ پر قائم رہنا، اس کو فالو اپ کرنا، یہ سارا کچھ بہت ضروری ہے. اب دیکھیے فرشتوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انا لنحن الصافون والصافات صفا، فرشتوں کی صفت بیان کی گئی. اور پھر یہ کہ جنگوں میں وہ جب شریک ہوئے مسلمانوں کے ساتھ، جیسے غزوہ بدر میں، تو حدیث میں آتا ہے، حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر کے موقع پہ بتایا گیا کہ آپ میں سے ایک کے ساتھ جبریل، دوسرے کے ساتھ میکائیل اور اسرافیل بھی ایک عظیم فرشتہ ہیں جو جنگ میں شامل ہوتے ہیں یا جو صف میں شامل ہوتے ہیں. یعنی وہ بھی صفوں میں آتے ہیں، صف میں شریک ہوتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے وہ اپنا کوئی الگ گروپ بنا لیا. قیامت کے دن بھی لوگ صفوں میں آئیں گے. جنت کی بھی 120 صفیں اہل جنت کی ہوں گی، وہ بھی صف در صف جائیں گے. یعنی اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی. جی ہاں جی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا جہاد کی صف میں کھڑے ہونا 60 سال کی نماز سے بہتر ہے. یعنی اپنی جگہ پر قائم رہنا. اور سب سے افضل شہید وہ ہے کہ جو پہلی صف میں دشمن کا مقابلہ کرتا ہو، پیچھے کو متوجہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ شہید ہو جائے. یعنی یہ نہیں کہ اب وہ اس کے اوپر بار آنے لگا تو بھگدڑ مچا دے یا بھاگ نکلے. یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے اعلیٰ بالوں خانوں میں ہوں گے، ان پر ان کا رب مسکرائے گا. اور یقیناً جب رب کسی پہ ہنس دیتا ہے تو اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ مردوں کے لیے 5 دفعہ صف بندی، تیر کی طرح آپ ان کو سیدھا کرتے تھے. اور نماز کی خوبصورتی کا انحصار بھی، نماز کا حسن جو ہے وہ صفوں پر ہے. اور پھر یہ کہ صف ملانے کے لیے جو قدم اٹھایا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قدم سے زیادہ کسی قدم پر اجر نہیں جو صف کے شگاف کو پر کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے. سبحان اللہ. جو صف کا شگاف پر کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے. جو صف ملاتا ہے اللہ اس کو ملاتا ہے، اس کو جوڑتا ہے. اور جو صف توڑتا ہے اللہ اس کو توڑ دیتا ہے. دلوں کی درستگی بھی صف کی درستگی پر منحصر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے پیچھے نہ ہو، یعنی نماز میں، ورنہ تمہارے دل بھی جڑے نہ رہیں گے. یعنی اگر کام یا عبادت کرتے ہوئے تمہارے اندر ڈسپلن نہیں تو پھر باقی زندگی میں یہ ڈسپلن قائم نہیں ہو سکتا. اور شیطان، آپ دیکھتے ہیں کہ میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ خالی جگہوں میں سے تمہاری صفوں میں گھس آتا ہے. پھر آپ دیکھیں سورۃ النور کا اگر آپ مطالعہ کریں تو جو بارش برستی ہے اس کے لیے بادلوں کا اکٹھا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. سورۃ نور کی 43 آیت میں الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ، تو بادل کیسے ہوتے ہیں؟ نرم ہوتے ہیں. ہو ہلکا آرام ہے تو بریشم کی طرح نرم. تو وہ نرم ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے اندر ضم ہو جاتے ہیں.
اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نرمی بہت ضروری ہے، اتحاد کے لیے نرمی بھی بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ٹیم میں ہر فرد ایک جیسا نہیں ہوتا. سورۃ النور کی آیت نمبر 45 میں آتا ہے اللہ نے ہر چلنے والے جاندار کو ایک قسم کے پانی سے پیدا کیا. کوئی پیٹ پہ چلتا ہے، کوئی 2 پاؤں پہ، کوئی 4 پہ، یعنی ہر ایک کی چال مختلف ہوتی ہے. لہٰذا اس بات کی رعایت رکھنی چاہیے کہ ہم ہر ایک سے ایک طرح کی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں. پھر تفرقے کی ممانعت کی گئی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس کے اختلاف کی ممانعت ہے. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ اور ابو موسیٰ کو یمن بھیجا تو فرمایا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا، خوش رکھنا، نفرت نہ دلانا، اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا جو لیڈرز ہیں، اختلاف پیدا نہ کرنا. پھر جماعت سے جڑے رہنے کا حکم دیا گیا کہ تفرقے سے بچے. فرمایا جماعت رحمت ہے اور فرقہ بندی عذاب ہے. جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، سنن نسائی کی روایت میں آتا ہے. تو اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے اجتماعیت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور آپس کے جھگڑوں سے بچنے کی اور ایک دوسرے سے دور دور رہنے کی ممانعت ہے. قرآن و سنت سے ہٹنا اختلافات کا سبب بن جاتا ہے. جب رائے مختلف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق اکٹھے ہو جائیں. آپس کے ایمانی رشتے کو نہ بھولیں، یہ بڑا قیمتی رشتہ ہوتا ہے اور جو اس رشتے کو قائم رکھنا بڑا ضروری ہے. انما المؤمنون اخوہ رحماء بینہم اذلۃ علی المؤمنین. جنتی 3 قسم کے لوگ ہیں. رحیم، رجل رحیم، رقیق القلب، جو مہربان شخص ہے اور نرم دل ہے. لکل ذی قربى والمسلم، رشتہ داروں کے لیے بھی اور ہر مسلمان کے لیے. ایک جسم کی طرح کہ ایک حصے کو تکلیف ہو تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے. پھر آپس میں محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے احسان کا برتاؤ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں. اور دین نام ہی خیر خواہی کا ہے. ایک دوسرے پہ فخر نہیں کرتے، دوسروں کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں، دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کمزوروں کو سہارا دیتے ہیں، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، ایک دوسرے کی خبرگیری کرتے رہتے ہیں کہ کس حال میں ہے کوئی. جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کرتے ہیں. پیٹھ پیچھے حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، غیبت، چغلی، بہتان، ان چیزوں سے بچتے ہیں. آپس میں لڑائی ہو جائے تو صلح کرواتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، مل کر رہتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، ایک دوسرے سے درگزر کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں یعنی خیر خواہی کرتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، آپس میں مشورے سے کام کرتے ہیں، اجتماعی زندگی کے اصول و قواعد کا لحاظ رکھتے ہیں، امیر کی اطاعت کرتے ہیں، دوسروں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتے ہیں. تو کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات رکھیں، ایک دوسرے کی عزت و آبرو کا خیال رکھیں، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں، ایک دوسرے سے حسد، کینہ، بغض وغیرہ نہ کریں، روگردانی سے بچیں، لوگوں سے بے رخی نہ برتیں، روکھے پھیکے نہ رہیں، باہم محبت کو بڑھانے والے کام کریں، تحائف کا تبادلہ کریں، ان کاموں سے بچیں جن سے محبتیں ختم ہوتی ہیں، کسی کو بھی حقیر نہ سمجھیں. آپ دیکھیں چونٹی کو عام طور پر حقارت کے لیے، چھوٹی چیز کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن کیسے کیسے کمال کرتی ہیں چونٹیاں، کیسی ذہین ہوتی، کیا کچھ بناتی ہیں. یو نیور نو کہ جس شخص کو آپ سمجھتے ہیں یہ کیا کرے گا، وہ بھی بہت کچھ کر جائے جو آپ نہ کر سکیں. پھر یہ کہ اللہ کی محبت پانے والے کام کریں ہم سب. اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے، متقین سے، تائبین سے، پاک صاف رہنے والوں سے، توکل کرنے والوں سے، صبر کرنے والوں سے، انصاف کرنے والوں سے، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والوں سے، فرائض اور نوافل ادا کرنے والوں سے، اللہ کے کلام سے محبت رکھنے والوں سے، کاموں کو خوبصورتی سے کرنے والوں سے اللہ محبت رکھتا ہے. تو ہمیں بلند کام کرنے کے لیے بلند اخلاق اختیار کرنا ہے، سخاوت کرنا ہے، اللہ کی خاطر بندوں سے محبت کرنا ہے، لین دین میں نرمی، معاملوں میں نرمی،
اور ہمیشہ دوسروں کے لیے فائدہ مند بننا. احب الناس الی اللہ تعالی، احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، اوروں کے لیے فائدہ دینا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا کر دے اور ہمیں دوسروں کے لیے خیر پھیلانے والا بنا دے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بولیے. جی سبحان اللہ، اتنا حسن اتفاق ہے کہ ابھی پچھلے پورے ہفتے میرے ہسبینڈ کی جو ہے ٹریننگ چل رہی تھی، تو وہ گھر پہ ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی، تو وہ ورک سے واپس آنے کے بعد اپنا کمپیوٹر کھول کے بیٹھتے اور وہ پوری ٹیم ہوتی اور ٹریننگ کا جو ٹاپک تھا وہ ایگزیکٹلی یہی تھا. میں سوچ رہی ہوں سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمیں جو قرآن کے ذریعے سے بتائی ہیں، ہم اس کو کتنا اپنی دنیا کی زندگی سے الگ کر دیتے ہیں. حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم اور دنیا کی زندگی وہ ایک الگ چیز ہے، دین کی تعلیم وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. حالانکہ یہی ساری چیزیں ہر جگہ بتائی جا رہی ہوتی ہیں. یہ ٹیم بلڈنگ اور ٹیم کے افراد کے دنیاوی ساتھ فائدوں کے لیے پھر بھی ہم ٹیم بالکل بلڈنگ کر ہی لیتے ہیں بالکل. کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، سب کچھ ہم خود نہیں کر تو ان کا سکتے. موضوع جو تھا وہ یہی تھا کہ اب پوسٹ کووڈ جو سینیریوز ڈیولپ ہونے والے ہیں، کہ جس طرح سے آرگنائزیشنز کا حال جو ہے برا ہوا ہے، تو اب کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے کم لوگوں سے زیادہ کام لینا ہے. تو اب آپ نے ان کو موٹیویٹڈ کیسے رکھنا ہے، آپ نے ان کو جوڑ کے کیسے رکھنا ہے. تو سبحان اللہ یہی سارے اصول جو ہے وہ جو ٹرینر تھیں وہ یہی بتا رہی تھیں، اور میں I'm like simply amazed. آج صبح ہی بات ہو رہی تھی، کوئی ہم بات کر رہے تھے پیداوار کی کہ کس طرح سے پودے لگائے جاتے. تو کسی نے کہا کہ نا میں نے کھیرا لگانے کی اتنی کوشش کی ہے اور وہ کھیرا نہیں لگتا. تو کسی اور نے ساتھ بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ جب تک 2 پودے اکٹھے نہیں لگیں گے کھیرا نہیں اگے گا. سبحان. تو اسی طرح میں نے کہا کہ میری امی کیونکہ بہت زیادہ وہ ان کو گارڈننگ کا شوق ہے،
تو وہ ہمیشہ کہتی تھیں کہ جو اکیلا پودا ہے وہ سوکھ جاتا ہے، جب تک آپ اس کے ساتھ کوئی اور پودے نہ رکھیں. تو وہ ایسے وہ مطلب میری امی باتیں کیا کرتی تھیں پودوں سے کہ بھئی یہ نا کٹھے، انسانوں کا بھی یہی حال ہے. انسانوں کا بھی یہی حال ہے. تو کوئی بھی لیونگ کریچر ہے. اور آپ آج کل پرندے دیکھ لیں استاذہ جی، جب وہ آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور کس طرح سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اڑتے ہیں، مل کے ہی وہ شام کو واپس آتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قدرت میں لکھا ہے کہ ہم لوگوں کو اتحاد کے ساتھ رہنا ہے. اور جتنا ہم اختلاف کریں گے اتنا ہم سب سے پہلے اپنی ذات کو ڈیمیج کرتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے ہماری اپنی جو ابیلٹیز ہیں، ہمارے سکلز ہیں، وہ سب سے زیادہ ڈیمیج ہوتے ہیں. تو الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. یہ ٹاپک ہمیشہ اتنا سینٹیمنٹل سا ہو جاتا ہے سادہ. میں کبھی سوچتی ہوں سبحان اللہ کہ اگر ہم قرآن نہ پڑھتے تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ محبت کی ایک قسم بھی ایک ایگزسٹ کرتی ہے، اور ہم کیسے ایک دوسرے سے واقعی اتنی محبت کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جب کورس لانچنگ کا سلسلہ تھا تو مجھے اتنی حیرت ہوئی استاذہ کہ پورے ہمارے الحمدللہ انسٹیٹیوٹس تھے، مجھے جس سے مدد پڑھی دعاؤں کے ساتھ، ہیلپ کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ، اتنا زیادہ سب نے مدد کی، اور سب نے ایک کاز کے ساتھ، اور سب کا وہی ایک انٹینشن. دیٹس واٹ آئی تھنک. ہمیں یاد ہے کہ جو دعا ہے اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب من یقربنی الی حبک، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ایکچولی میں نے پڑھنی شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت حاصل ہو. لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنے سارے لوگوں کی محبت میرے دل میں کیسے آ گئی سبحان اللہ، اور اس کا اتنا ایک افیکٹونیس ہے. اللہ تعالیٰ واقعی محبت اتنا کور چیز ہے کہ جب وہ ہوتی ہے تو دل ایک دوسرے کے لیے نرم اور خیر خواہی رکھتے ہیں، اور انسان بہت ساری چیزیں کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بالکل. دلوں کو باہم جوڑ کے رکھیں، اور ہمیں خیر کے راستوں میں واقعی سبل السلام کی طرف ہمیں ہدایت کریں. الحمدللہ ریسنٹ کورس لانچز میں ایک کورس ہمارا جو فرائیڈے کا، اس پہ ماشاءاللہ دنیا بھر سے لوگوں نے انرول کیا، اور ٹیم میں اس دفعہ الحمدللہ ہمارے پاس ملیشیا، مالدیوز اور سری لنکا سے انصار شامل ہوئے، کیونکہ ڈفرینٹ ٹائم زونز سے اسٹوڈنٹس ہیں تو ڈفرینٹ ٹائم زون سے ٹیم ممبرس بھی الحمدللہ ساتھ دے رہے ہیں. اور مجھے یہی آ رہا تھا خیال، ابھی بالکل ابتدائی اسٹیجز میں ہم ٹیم کے، دس از سچ اے گریٹ ریمائنڈر، انشاءاللہ آئی کین ٹیک اٹ ٹو دا ٹیم ایز ویل، کہ یعنی وہی آپ نے جو بات کہی جو قرآن سے ہم سیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ ویرائٹی ہے لوگوں کے مزاجوں کی، لوگوں کے ٹیلنٹس کی، لوگوں کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کی، لوگوں کے لائف ایکسپیرینسز کی، اتنی رچنس ہے. یعنی آپ سوچیں کہ کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، وہ ساری اسٹرینتھس مل کے، اینڈ دین اگین جن کو ہم نے بینیفٹ کرنا ہے دین کی خاطر، جو اسٹوڈنٹس ہیں آنے والے، ان کی بھی بہت ویرائٹی ہے. کوئی ہائیلی ایجوکیٹڈ بہت پروفیشنلز ہیں، مشکل سے 2.5 گھنٹے ہفتے میں نکال کے وہ کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں، کوئی اسٹے ایٹ ہوم مدرز ہیں، کوئی اولڈ ہیں، کوئی ینگ، یعنی دس از سچ اے ویرائٹی دیٹ وی ہیو ٹو سرو. اور دین کے کام میں اسی طرح ہی ہوتا ہے، خاص طور پہ کہ ہمیں نہیں پتا کہ الحمدللہ دین سیکھنے آنے والے کس کس بیک گراؤنڈ کے. بعض اوقات الحمدللہ ریسنٹلی انٹرویوز میں اتنے انٹرسٹنگ لوگوں سے واسطہ پڑا انٹرویو کے تھرو بھی، کہ یہ جانا کہ یہ اس کورس میں انہوں نے اپلائی کیا کیوں ہے، ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، انہوں نے دنیا میں کیا 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 ہوا ہے، بہت بڑے بڑے کام. اور ان کو اب انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں خیال آیا اس چیز سے، اس شخص سے ملنے کے بعد اس چیز سے میں انسپائر ہوئی، اور اب میں قرآن کورس کرنا چاہتی ہوں یا میں حدیث کورس کرنا چاہتی ہوں. تو آئی واز لائک کہ یہ واقعی جو ابھی ہم نے آج ریمائنڈر ملا ہے اس شخصیت میں یہ چیزیں ڈیولپ کرنے کا، کہ لوگوں کے لیے ریگارڈ لیس بس انفع بن جائے کہ کیسے ہم نے ان کو نفع دینا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں، اور پتہ بھی نہیں ہوتا کون کون سے اسکلز، کون کون سی اسٹرینتھس ہیں جو ایکسپلور انسان کرتا جاتا ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا بعض اوقات جب کوئی ٹیم ممبر جوائن ان کرتا ہے، ہم صرف ان کی جو بیسک انہوں نے بتایا ہوتا ہے یا ریزیومے، اس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے اوکے دس از واٹ دے ہیو، بٹ وین اے سرٹن کرنچ ٹائم کمز دین دے شو سم تھنگ جو ہمیں پہلے نہ ہمیں پتہ ہوتی نہ ان کو پتہ ہوتی ہے. اینڈ سبحان اللہ دس از بیوٹیفل. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی ہمیں ایسا بنیان مرصوص بن کر اس دین کی خدمت کرنے جب کی بھی کچھ توفیق دے. چیزیں باہم ملتی ہیں نا، اور ان کو جیسے کوئی مثلاً آپ نے کوئی اسمودی بنانی ہے تو ابتدا میں اس کی کیا شیپ ہوتی ہے، پھر اگلے مرحلے پہ کیا ہوتی ہے، پھر اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے. تو پینے کے قابل تو تبھی ہوتی ہے نا جب وہ اپنے سارے مرحلے پورے کر لے، تبھی ذائقہ اس کا کچھ اور بنتا ہے. تو ٹیم میں ابتدا میں لوگ طرح طرح کے آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. پھر تو اس سارے مرحلے میں صبر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان کو برداشت کرتے رہیں اور ساتھ لے کے چلتے رہیں حتیٰ کہ مزاج مل جائیں.
استاذہ وہ جو آپ نے سب سے پہلی بات عقیدہ کی اور وہ جو تھا نا کہ ایک گول پہ سب متفق ہوں، مجھے کبھی بھی وہ اگزامپل نہیں بھولتی کہ ہم حج کے ٹائم پہ گئے ہوئے تھے اور ایلیویٹر میں اتنا ہر کوئی جو انٹر ہونا چاہ رہا تھا اور رش تھا، اور ایک پرسن کوئی جان بوجھ کے بس آ ہی گئے تھے، تو سب کے ایک دل میں ایک پریشانی تھی کہ کیوں مطلب کر کے، اور وہ ایک ساتھ میں تھے ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے سورہ حجرات کی والی آیت پڑھی تھی کہ یا ایھا الناس، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو مختلف جگہوں سے اور رنگوں اور اس سے لیکن ایک اس میں پیدا کیا، اور وہ پڑھ کے مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل جیسے اتنا خوش ہو گیا، ساری کلفت اور ساری جو بیزارگی سب دور ہو گئی۔ میں نے اس وقت سوچا، اس وقت مجھے پاور آف قرآن سمجھ آئی کہ اگر ہم قرآن اور حدیث پہ متفق ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ہمارے ایتھنیسٹیز کیا ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر ہماری لینگویجز کیا ہیں، واٹ بائنڈز اس اینڈ واٹ برنگ اس ٹوگیدر، پھر سب نکل گیا، ایک محبت سی آ گئی، اتنا پیارا ایک احساس آ گیا۔ تو اس سے مجھے بڑا احساس ہو کہ عربی لرن کرنا اور قرآن و حدیث سے جڑنا بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اور استاذہ آپ کا بہت جزاک اللہ خیراً کثیرا، وإياكم، کیونکہ آپ کی وجہ سے ہمیں سچی بات ہے، ہمیں تو اس صرف اللہ کی محبت ہے۔ توفیق ہے، ورنہ الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کا ہمارا جو ہے امثال القرآن کا لیسن مکمل ہوا، ہم نے ریفلیکشن بھی سنے۔ اب ہم اپنے لیے جو آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں، ہم ایک ٹو ٹیک ہوم لیسن جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے لیے کریں گے۔ دعا کر لیتے ہیں، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، بس 1-2 منٹ میں ہم جو ہے وہ جو آج کی ہماری جو مثال تھی قرآن کی سورہ صف آیہ نمبر 4 سے بنیان مرصوص، اور اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو محبت حاصل کرنا ہے وہ کیا کام کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے نا۔ تو آپ لوگوں کو جیسے جو لوگ کنٹینیوسلی اس سیشن کو جوائن کرتے ہیں اور جو میرے ریویوز جنہوں نے میرے ساتھ کیے ہیں، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ میں ہر چیز کو لا کے پازیٹیوٹی کے ساتھ جوڑ دیتی ہوں۔ اور آج کی بھی مثال آپ دیکھیے کہ کرنے کے کام جب استاذہ نے مینشن کیے کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، محبتیں پیدا کرنی ہیں، ایسے کام کرنے ہیں جن سے محبت بڑھے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، تو یہ ساری چیزیں ہماری پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے نا۔ پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور آپٹمسٹک ہونا، پازیٹیو بیہیویئر، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو پھر کیا کرتی ہیں، ایک اچھا انسان بناتی ہیں۔ اور کتنا ضروری ہے نا ہمارے زندگی میں جو ہے وہ پازیٹیو ایسپیکٹ رکھنا۔ جی پہلے خود علم حاصل کرنا، اور اچھا بعض دفعہ دیکھیں بہت زیادہ جو نالج ہے نا یا پیشنس صبر ہونا، اس کے باوجود اگر ہم دوسروں کو مارجن آف ایرر دیتے ہیں، اور بہت زیادہ آپ دیکھیں ہماری نانیاں دادیاں بہت کوئی نالجبل، بہت بڑی بڑی اسکالرز نہیں تھیں، لیکن وہ ہر بات کو خاندان کو کیسے جوڑ کے رکھتی تھیں، کوئی بات نہیں، وہ ایسا کر رہا ہے تو میں ایسے کیوں کروں۔ ان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا نا، وہ سمجھاتی بھی بچوں کو، ہم بچے ہوتے تھے تو کیا سمجھاتی تھی، جب کزن سارے خالہ کے اور ماموں کے اکٹھے ہوتے تھے ہم لوگ تو کیا سمجھاتی تھی، کوئی بات نہیں، بہن ہے بھائی ہے اس کے ساتھ ایسے کر لو۔ تو اگر اس کو ہم ایک لارجر اسکیل پہ دیکھیں، چھوڑو جانے دو، ہے نا،
تو اگر ہم اس کو لارجر اسکیل پہ دیکھیں تو بینگ اے مسلم، اگر ہم ہر دوسرے مسلمان کو یہ لیوریج دیں اور ہم اپنے دل میں وسعت پیدا کریں، ہے نا، کوئی بات نہیں، جس طرح مختلف ویرائٹی ہے چیزوں میں، اسی طرح انسانوں کی بھی ویرائٹی ہے، تو اس ویرائٹی کو ہم کھانے میں ویرائٹی کو کتنا انجوائے کرتے ہیں نا، ہم کپڑوں کی ویرائٹی کو کتنا انجوائے کرتے ہیں، تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں کریٹیوٹی اور جو ویرائٹی بنائی ہے، ہم اس کو کیوں نہیں انجوائے کرتے؟ ہونی چاہیے نا ہمارے اندر ریجڈنس جو ہے، وہ ہماری کیسے ختم ہوگی؟ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے۔ تو یہیں پہ یہ ہمارا ٹو ٹیک ہوم لیسن ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق بلند کرنے ہیں، اور اخلاق کب بلند ہوتے ہیں؟ جب ہمارے اندر پازیٹیوٹی پریویل کرے گی، جب ہمارے اندر پازیٹیو تھنکنگ بنے گی انشاءاللہ۔ تو اپنے اخلاق بہتر کر لیں، چاہے کسی سے ہماری بنتی ہے نہیں بنتی، کسی کو ہم پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہم کسی کو پسند ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ عقیدہ و مقصد اپنا فوکس کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی اگر محبت چاہیے تو مجھے اپنا اخلاق بہتر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہیں پہ ہم اپنا سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حكما وألحقني بالصالحين